فرعون کیوں کافر مرا؟ جبکہ اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنے والی اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے اور فرعون محروم رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی، سورہ قصص آیت نمبر 9 میں اس کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پہنچے اور صندوق سے نکالے گئے تو آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا اور بڑے پیار کے انداز میں کہنے لگی اپنے شوہر سے، قالت کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ سن کر فرعون نے بہت برا جملہ کہا، بڑی گستاخی کے انداز میں وہ کہنے لگا، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ کہنے لگا یہ ٹھیک ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فرعون بھی یہ کہتا کہ ہاں یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اپنی بیوی کی اس بات کو تسلیم کر لیتا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لہداہ اللہ، فرعون کو بھی اللہ ہدایت کی توفیق دیتا اور وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی بات زبان سے بری بات نہیں نکالنی چاہیے اور حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ پر حسن ظن رکھنا، بدشگونی اور خدشات سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، اور زبان سے کبھی بھی گستاخی والا اور غلط بات یہ کبھی نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ جو مصیبت ہوتی ہے اور جو بلا ہوتی ہے وہ زبان کے ساتھ معلق ہوتی ہے اور زبان کے ساتھ لٹکتی ہے۔ اگر فرعون یہ کہتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور حسن ظن رکھتا ہے اس بچے کے بارے میں، تو جس طرح اس کی بیوی کے لیے موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے اور وہ کائنات کی بڑی خواتین میں سے، جنتی خواتین میں سے بن گئی، تو فرعون کو بھی ایمان کی توفیق ہو جاتی۔ لیکن اس نے برا گمان کیا اور کہا اس کو قتل کرو، اور یہ کہا کہ یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم کیا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی کام آپ کریں، بعض لوگ تجارت کرتے ہیں تو زبان سے غلط بات نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ تجارت تو ہماری ناکام ہے، یہ بڑی منحوس ہے اور اس میں خسارہ ہوگا، تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ شادی کرتے ہیں تو اس بیوی کے متعلق بھی رائے قائم کر لیتے ہیں، خدشات، اور اسی طرح بدشگونی کہ یہ تو بڑی منحوس عورت ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، تو اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں آپ اللہ پر حسن ظن رکھیں اور کبھی بھی زبان سے بری بات نہ نکالے۔ انسان اس کی وجہ سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے وہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے برے خدشات اور احتمالات اور بدشگونی یہ کبھی نہیں کرنی چاہیے۔